میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک چھوٹا سا فلر ہے کیونکہ کل یعنی گزرے کل 24 اگست سن 2024 کو کوئی صبح سے ایسی پسوڑی تھی کہ میں اپنا ایپیسوڈ بنا نہیں سکا، تو میں نے کہا کہ آج ہی بیک ٹو بیک آپ کو 2 دکھا دوں۔ تو ابھی یہ کچھ تھوڑی دیر پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کوئی سوشل کامنٹ ضرور کریں۔ تو میں نے بڑا سوچا کہ کیا کروں، پھر مجھے خیال آیا کہ کل رات ایک نوجوان دوست آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ لاہور کی جو روح ہے اس کو کیا ہو گیا، لاہور کے معاشرے کو کیا ہو گیا۔ یہ اپنے مغل پورہ کے پرانے رہنے والے ہیں، تو اصلی لاہور کے ہیں، انہیں لاہور کی جو پرانی روح تھی یہ ان کا گھر، ان کے خاندان اس سے واقف ہیں اچھی طرح۔ تو وہ ایک تو پرانا رون پٹن ہے نا کہ جی یہ ہم ایک میوٹیٹڈ معاشرہ ہیں، ہم ایک ایوالوڈ معاشرہ نہیں ہے۔ اور میوٹیشن شروع ہوئی جب پارٹیشن میں یہاں سے رئیس لوگ گئے انڈیا، اور وہاں سے کنگلے فقرے آئے اور انہوں نے رئیسوں کی زمینوں پہ قبضے کیے، اور پھر اپنے آپ کو بتانا شروع کر دیا کہ جی ہم تو جدی پشتی رئیس سے، وہاں کے ٹٹ پونجیے جو تھے وہ جدی پشتی رئیس اوور نائٹ ہو گئے۔ تو پھر لوگوں کی کھوپڑی پھر جاتی ہے، کھال سے باہر آ جاتے ہیں، وہ تو لازمی ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک میوٹیشن دوبارہ ہوئی، وہ ہوئی جب دبئی چلو والا فارمولا اب ایجاد ہوا 1973-74 کے اندر۔ اس سے پہلے آپ یقین کر لیجئے کہ لوگوں کو پاسپورٹ لینا مشکل ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 1968-69 میں اگر آپ نے پاسپورٹ لینا ہے تو 500-600 روپے آپ کو رشوت دینی پڑتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر وہ پاسپورٹ آسان ہو گئے، لوگ دبئی گئے، تو یک پھر بہت سارا پیسہ آ گیا ان کے پاس جنہوں نے پہلے پیسہ دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ آرام سے پیسہ آتا نا تو ہم ٹھیک رہتے۔ وہ ہمارے اندر نا یہ جو ہماری روحانی اکھاڑ پچھاڑ تھی نا یک دولت دیکھ کے، وہ نہ ہوتی، ہم مطلب گریجولی امیر ہوتے جیسے کہ معاشرے ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایکسیپشنل معاشرہ ہیں۔ تو خیر وہ دوسری بار یہ ہوا، اور پھر ضیاء کے زمانے میں جب بہت ساری دولت امریکہ ادھر پھینک رہا تھا کہ اسلامی جہاد لڑو بھائی، تو اس میں بڑوں کے وارے نیارے ہوئے۔ وہ ایسے لوگ کہ جو اپنی فیٹ کار کے اندر بیٹری نہیں ڈلوا سکتے تھے، پی ایم اے میں ہوتے تھے تو دھکا لگوا کے سٹارٹ کرایا کرتے تھے، ان کے پاس بھی اتنی دولت آ گئی کہ وہ بس کیا کہیں، ان کی اولادیں اب سیاستدان بنی پھرتی ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو جدی پشتی رئیس تھے۔ تو یہ وہ پھر ایک میوٹیشن ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈیفنس سوسائٹی، دہریہ ٹاؤن، فلانا ٹاؤن، یہ ٹاؤن، ویلنسیا ٹاؤن، یہ سارے جب بننے شروع ہوئے تو جو ڈیولپرز تھے انہوں نے ان لوگوں سے زمینیں خریدنی شروع کی کہ جو لوگ جن کے پاس ایک آدھا مربع یا 2-4 کنال زمین یا کچھ پیلیاں تھیں، تو وہ ان سے انہوں نے خریدنی شروع کی۔ اور یہ جو لوگ جن کو یہ جو بیچ رہے تھے، جو بیچنے والے تھے، جو آبائی زمینیں تھیں، لیکن وہ چونکہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور اسلامی ہمارے طریقے ہیں سارے، تو جو جائیداد بٹتی ہے وہ بھی اسلامی طریقے سے بٹتی ہے، یعنی وہ بٹنی ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کہے کہ یہ ایک لے جائے اور باقی منہ تکتے رہیں، تو وہ تو بٹنی ہے۔ تو آج سے 3 پیڑھیاں پیچھے کسی کے پاس اگر ایک مربع زمین تھی تو اس نے 15 بچے پیدا کیے، اس کے ہر بچے نے 10-10 بچے پیدا کیے، تو وہ کیا ایک فٹ کی زمین ہی رہ گئی نا جی، تو پھر انہوں نے بیچنی تھی۔ اچھا وہ سوسائٹیاں بننی تھیں، پیسے اچھے آ رہے تھے، تو وہ جو زمین بکی تو ان لوگوں نے کیا کیا، بیچنے والوں نے، انہوں نے سب سے پہلے ایک اچھی سی SUV خریدی، یہ جو ٹویوٹا فارچونر اور یہ آج کل کیا چانگان کی آ رہی ہیں اور ہیوال اور پتہ نہیں کیا یہ الٹی سیدھی یہ جو کاریں ہیں، وہ ساروں نے وہ خریدنا شروع کی، اور ان کے بھی اب طور بدل گئے۔ یعنی ان کے دادے نے، یہ جو آج فارچونرز میں پھر رہے ہیں، ان کے دادے نے
ایک ٹوٹی ہوئی کھوتی ریڑھی بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی، اس کے پاس کھوتی ریڑھی شاید ہو، اول تو مجھے شک ہے کہ کھوتی ریڑھی بھی نہیں ہوگی، وہ بیچارہ پٹھے سر پہ رکھ کے لے کے جاتا ہوگا۔ تو یہ جب آپ کے طور بدل جائیں تو آپ کی پھر وہ جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بدل جاتی ہیں، آپ کا سلیقہ سلوک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو ابھی بڑی بڑی ایس یو ویز میں پھر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے ایس یو ویز والے یہ نو دولتی ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اپنی زمینیں بیچی ہیں اور ایک ایک پیلی بیچ کے انہوں نے ایس یو وی خرید لی ہے۔ اس میں بہت سارے پرانی دولت والے بھی ہیں جن کے پاس یہ ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ زیادہ تر اب جو آپ اتنی ساری ایس یو ویز سڑکوں پہ دیکھتے ہیں وہ تو سارے بیچارے وہ ہیں جنہوں نے ابھی خریدی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک کام بھی ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ 1970s میں یہی پروسیس چل رہا تھا نا زمینوں کے بٹنے کا، ایک ایک دو دو قلعے تھے وہ بٹنے شروع ہوئے، تو وہ جب غریب بالکل ہی بٹ گئے، ایک ایک پیلی رہ گئی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ بیچ کے آ کے کوٹ لکھپت میں آباد ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو باہر سے آنے والے لوگ تھے وہ بجائے اس کے کہ لاہور کا جو ایتھوس تھا، لاہور کا ایک خاص ایتھوس تھا، وہ بجائے اس کے کہ وہ لاہور کے ایتھوس کو اپناتے، انہوں نے آ کے وہ جو اپنا جاہلانہ ایک اجڑ گنوار ایتھوس تھا وہ آ کے لاہور کے اوپر تھوپ دیا، اور ہم جو لاہوریے تھے ہم نے وہ اپنا لیا، اور ہم نے بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے ہم نے اپنے آپ کو اس جیسا کر لیا۔ تو بہت سارے جو پرانے لاہوری ہیں وہ بھی بیچارے اب اجڑ ہی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ جو لوگ جو ابھی ابھی ایک ایک دو دو پیلیاں بیچ کے ایس یو ویز خرید رہے ہیں اور مکان بھی بنا رہے ہیں، اور ہوگا یہ ان کی بھی دو دو چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہوں گے، اور ہمارے ہاں تو مکان ویسے بھی جیسے کہ ہماری آرکیٹیکٹ دوست ماریا وسیم کہتی ہیں کہ مکان 40 سال کے لیے بنتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بچوں اولاد کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کوئی ایک لے لے اس میں سے مکان کو اور باقیوں کو ان کا حصہ رقم کے طور پہ دے دے، تو وہ ڈھا کے اس کو بیچتے ہیں یا وہ بیچ دیتے ہیں، وہ ڈھایا جاتا ہے اور نیا مکان بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پرانے مکان میں نہیں رہنا چاہتا۔ اچھا، تو یہ ان کے مکان بھی بنیں گے جنہوں نے ابھی پیلیاں بیچ کے ایک ایک فارچونر یا ایس یو وی یا حوال یا وہ فلانی لے لی ہے، اور پھر جب یہ ابھی بمشکل 40 سال گزریں گے نا تو یہ فارچونر بھی بک جائے گی، یہ مکان بھی بک جائے گا، اور یہ پھر تھڑے کے اوپر ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میری پیشین گوئی ہے، کیونکہ ہم ایک عجیب ہی قوم ہیں۔ راج موہن گاندھی جنہوں نے تاریخ دان ہیں، امریکہ میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، وہ ان کی ایک کتاب بھی ہے بڑی خوبصورت، پنجاب فرام اورنگزیب ٹو ماؤنٹ بیٹن، بہت کمال کی کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے۔ راج موہن گاندھی نے بہت سال پہلے مجھے ایک بار کہا تھا کہ تم پنجابی لوگ جو نا، تم میں سیونگ کی عادت نہیں ہے کہ بچا کے کسی برے وقت کے لیے کچھ رکھنا، اور وہ بالکل نہیں ہے، میرے میں بھی نہیں ہے بدقسمتی سے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگوں کا تو یہ تھا کہ ہر سال تو وہ لوٹنے آ جاتے تھے پٹھان یا وہ ترک، ہمارے یہاں تو کہاوت بھی ہے نا، کھادا پیتا لاہدہ رہندا احمد شاہدہ، احمد شاہ عبدالی کے بارے میں، وہ تو ہماری گینتی بیلچے بھی لے جاتا تھا خانہ خراب۔ تو ہمارے اندر وہ نہیں ہے سیونگ کی کوئی بھی عادت۔ تو یہ جو لوگ اب فارچونرز میں پھر رہے ہیں نا، انشاءاللہ العزیز 40 سال بعد آپ انہیں واپس گدھا گاڑیوں پہ دیکھیں گے۔ تو یہ جو بہت سارے ایس یو ویز والے ہیں نا، بہت ساروں کی تو درک لگ گئی ہے، وہ تو سیاسی بن گئے، کوئی ایم این اے ایم پی اے بن گیا، خاص کر کے ساؤتھ لاہور کی طرف تو یہ بہت بیماری ہے، باقی اس طرف بھی جہاں ڈیفنس بنی ہے اس طرف بھی ہوگا یہی۔ یہ تو تر گئے، کیونکہ سیاست میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خدمت کرنے آ رہے ہیں لوکائی کی یا دیس کی، وہ تو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آتے ہیں سیاست کے اندر۔ تو یہ تو تر گئے، یہ تو ٹھیک ہے۔ جس ہماتڑ کا سیاست میں داؤ نہیں نہ لگا،
آپ لکھ لیجئے انشاءاللہ العزیز 40 سال بعد اس کی اولادیں اور یہ خود یہ اپنی چانگان یا اپنی فارچونر یا اپنی فلاں بیچ کے یہ اور اس کی اولادیں واپس گدھا گاڑی کے اوپر ہوں گے.